بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میاں عدنان احمد کا سلام۔ پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بچوں، یہ واقعہ بڑا دردناک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ہر ایک کو برے کام بچنے سے توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہے مکافات عمل، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بیجے وہی وڈو گے۔ تو اس واقعہ کی شروعات ہم اس طرح کرتے ہیں کہ غلام رسول صاحب ساؤتھ پنجاب کے ایک شہر میں اسکول ٹیچر تھے۔ 4 بیٹیوں اور 3 بیٹوں کا کنبہ بڑی مشکل سے پال رہے تھے۔ بیٹی سب سے بڑی تھی، جو 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ باقی بچے ابھی چھوٹے اور پرائمری اسکولوں میں پڑھتے تھے۔ اسی شہر کے ایک بدقماش نوجوان نے، جو کسی اخبار سے بھی منسلک تھا، ان کی بڑی بیٹی کا اسکول آتے جاتے وقت پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ لڑکی نے اپنی ٹیچر کو بتایا، مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ لوفر نوجوان نے اس سے دوستی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ غریب اور بےکس استاد، جس کی نہ برادری تھی اور نہ پیسہ تھا، کی بیٹی اپنی عزت بچانے کی خاطر لوفر نوجوان ہر روز موٹر سائیکل پر اس کے اسکول کے باہر کھڑا ہو جاتا اور چھٹی کے بعد اسے موٹر سائیکل پر اس کے ساتھ جانے پر اصرار کرتا۔ کئی مہینوں تک مزاحمت کرنے کے بعد ایک روز وہ اس خیال سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی کہ لڑکے کے والدین سے جا کر شکایت کرے گی، تاکہ وہ اسے تنگ کرنے سے منع کریں۔ بدقماش صحافی اسے جس مکان میں لے گیا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس ویرانے میں وہ لڑکی کو غلط کاری پر اکساتا رہا، مگر وہ نہ مانی۔ تو لڑکے نے اس کے کچھ فوٹو بنا لیے اور پھر اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ خواہشات پوری نہ ہونے کی صورت میں وہ یہ فوٹو اخبار میں چھپوا دے گا اور پورے شہر میں بانٹ دے گا۔ اب لڑکے نے مجبور ہو کر اپنے باپ کو بتا دیا۔ باپ نے تھانے جا کر شکایت کی، مگر تھانے دار نے یہ کہہ کر ٹال دیا، ماسٹر جی گزارا کرو، صحافی لوگ بڑے با اثر ہوتے ہیں۔ میں اس کو گرفتار کروں گا تو اس کی تنظیم میرے افسروں سے جا کر ملے گی اور میرا تبادلہ ہو جائے گا، اور پھر آپ کے پاس بھی کون سا ثبوت ہے؟ بہتر ہے کہ صلح کر لیں اور کسی پھڈے میں نہ پڑیں۔ صحافی کو ان تمام چیزوں کی خبریں مل رہی تھی، لہذا اب اس کا ڈر خوف بالکل اتر گیا اور اس نے لڑکی کا جینا ڈھوبر کر دیا۔ ایک روز چھٹی کے بعد اس نے لڑکی کو زبردستی موٹر سائیکل پر بٹھایا اور کرائے پر لیے ہوئے ایک ویران کمرے میں لے گیا۔ اسے رات بھر وہیں رکھا اور ممار قوم کی بیٹی سے اس کی سب سے قیمتی چیز عزت چھین لی۔ صبح مظلوم لڑکی ایک زندہ لاش کی طرح گھر پہنچی تو ماں کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں نے بیٹی کو سمجھایا کہ بہتر ہے وہ باپ کو کچھ نہ بتائے، ہم غریب اور بے سہارا لوگ ہیں، تمہارا باپ تمہارے تھانے کچہری کی لڑائیاں نہیں لڑ سکتا۔ بیٹی نے کہا، اماں مجھے زہر دے دو یا گلا گھونٹ دو، اب میں زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ ماں نے حوصلہ دینے کی کوشش کی تو بیٹی نے زارہ کتار روتے ہوئے کہا، اماں دنیا میں ہمیں کوئی انصاف نہیں دے سکتا تو اللہ سے میرے لیے انصاف مانگو، وہ تو سب سے طاقتور ہے۔
اس کے دربار سے مجھے ضرور انصاف ملے گا۔ مظلوم بیٹی کو آزاری کرتے ہوئے دیکھا تو بے کس ماں نے جھولی اٹھا کر کائناتوں کے خالق و مالک و منصف سے انصاف کی فریاد کی، جو آسمانوں کو چیر گئی۔ اگلی صبح جب ماسٹر جی اسکول جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ایک کھمبے کے پاس سڑک پر ایک لاش پڑی ہے جس کا بھیجا کتے کھا رہے ہیں۔ وہ دوپہر تک لاش کی شناخت ہو چکی تھی۔ بدقماش صحافی شراب کے نشے میں موٹر سائیکل پر نکلا تو تیز رفتاری میں بجلی کے کھمبے سے ٹکرا کر ہلاک ہو گیا۔ اصل انصاف تو محشر کے روز ہی ہوگا، مگر کچھ کیسوں میں منصف اعلیٰ دنیا میں بھی فوری طور پر سزا و جزا دیتا ہے۔ اس لیے بچنا چاہیے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ انسان ظلم نہ کرے۔ اللہ ہم پر رحم کرے، آمین۔